من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وغيثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا مولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں شب معراج ہے اور جو نومبر مہینہ ہے اس میں شب قدر ہے اور اس مہینے میں شب برات. رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے. تو بھائی ہم تو اہل محبت ہیں, ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے اور اللہ کے ساتھ پیار ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک سے بھی پیار ہے اور رسول اللہ سے بھی پیار ہے اور رسول اللہ جس کو فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو ہم آجتے اور محبوں کو وہ مہینہ بھی بڑا ہی عظیم ہے جو مہینہ رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے شعبان کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے کو حضور علیہ السلام نے اپنے مہینے کیوں فرمایا اور رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے, مگر ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام سے سراپا رحمت ہی رحمت ہے. حضور علیہ السلام نے تو دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کو اپنے مہینے اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں وبائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں. اس مہینے میں بہت سی بلائیں اور وبائیں نازل ہوتی ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں چونکہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ایک طرف بلائوں کا نزول ہے, دوسری طرف میرے غلام ہیں, تو میں اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے لیتا ہوں تاکہ یہ مہینہ میرا ہوگا تو اس مہینے میں جو کچھ نازل ہوگا جب وہ میرا مہینہ ہوگا تو پھر میری مرضی کہ ان بلائوں اور وبائوں کو غلاموں کی طرف جانے دوں یا نہ جانے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ یا اللہ اگر تو اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں مگر یہ خیال کر لینا کہ اب اس مہینے سے میں نے اپنا مہینہ بنا لیا. تو جب محبوب نے اس کو اپنا بنا لیا اور اس کی نسبت محمود کی طرف ہو گئی تو اب وہ بلائیں بھی امت کے لیے رحمتیں بن گئی. وہ بلائیں بھی رحمتیں اور برکتیں بن گئی. تو یہ مہینے ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا مہینہ اور ہم سرکار کو بھی قربان جائیں اور ان تمام چیزوں کے قربان جائیں جن کو سرکار سے نسبت ہو جائے. اور اگر آپ خیال تو کرو اللہ والوں سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ چیز محبوب اور عزیز ہو جاتی ہے.
ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، محبوب نے شہر مکے کی قسم، اس لیے نہیں کہ اس میں خانہ زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ مینا مزدلفہ اور عرفات ہے، بلکہ میں جو اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہوں تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب تم اس شہر میں رہتے ہیں، یہ تمہارا شہر ہے، اس شہر کو تم سے نسبت ہے تو محبوب کی شہر کی نسبت تم سے ہو گئی، ہمیں وہ شہر بھی پیارا ہے، ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اسی بات سے ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑا اچھا شعر کہا، ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ خاک طیبہ اب پہ عالم خوش پرست بیتنت شہر کے در گئے دل برست، فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی خاص ہمیں دونوں جہان سے پیاری معلوم ہے، مدینہ طیبہ کی مٹی ہمارے لیے دونوں جہان سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل کر جاتا ہے، دنیا وہ شہر کی حدیث جس شہر میں محبوب جلوہ گر ہے، جس شہر کی نسبت محبوب کے ساتھ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالاش قسم ہے زمانے کی، زمانے سے بڑے گزرے، آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، خلیل کا زمانہ بھی گزرا، کلیم کا زمانہ بھی گزرا، تو اللہ کون سے زمانے کی کس کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا بالاش محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم جس زمانے میں تیرا ظہور ہوا ہے، جس زمانے سے تیرے ساتھ نسبت ہو گئی وہ زمانہ بھی محبوب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجر، قسم ہے فجر، فجر تو روز ہی ہوتی ہے، وہ کون سی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ تو فرمایا محبوب فجر تو روز ہی ہوتی ہے، مگر مجھے اس فجر کی قسم جس فجر میں تیرا ظہور ہوا ہے، جس فجر کے میں ہو گئی جس شہر کی نسبت محبوب سے ہو گئی، وہ زمانہ بھی پیارا جس زمانے کی نسبت محبوب سے ہوئی، وہ فجر بھی پیاری جس فجر میں محبوب کا ظہور ہوا۔ اللہ اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بالا عمر کا محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، یہ شب و رات جن کا تیری زندگی کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے، ایک ایک لمحے کی قسم اس لمحے کا تیری ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کو ہر وہ چیز پیاری ہے جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے، تو جس مہینے سے سرکار فرما دیں گے میرا مہینہ ہے، وہ مہینہ اللہ سے کتنا پیارا ہے، اور جب وہ اللہ سے بہت پیارا ہے تو ہم غلاموں سے کتنا پیارا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمارے رسول اللہ کا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ قربان جائیے اس مہینے کے احساس ہم شعبان کا مہینہ ہی بن جاتے، حضور ہمیں اپنے کو فرما دیتے، یہ تو فرما دیتے کہ یہ میرا ہے اور شعبان تیرے قربان جائے، رسول اللہ نے تجھے فرمایا کہ تو میرا ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے کی عظمت سے دیکھیے، اسی بات سے اس کا نام ہے شعبان المعظم، شعبان المعظم۔ یہ مہینہ معظم اس لیے بنا کہ رسول اللہ نے اس کو اپنا بنا دیا۔ یہ اپنا بنانا بڑی بات ہے، لیکن میں ایک بات عرض کروں، عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی غلام فین کہتے، اس لیے ان کا نام ہی عیسائی ہے۔ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے عیسائیوں کی، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عیسائی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسائی میرے نہیں ہے، جو بنتے رہے ہیں میرے، مگر میں
رہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود من دون اللہ بنا لینا اور ہمارے مجسمے بنا کر گرجوں میں رکھ کر ان کی پوجا و پرستش کرنا؟ انہوں نے جو تمہارے بعد تمہارے مجسمے بنائے، تمہاری ماں کے مجسمے بنائے اور ان کو گرجوں میں رکھ کر پوجنا شروع کر دیا، یہ بت پرستی تم نے ان کو سکھائی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا کہ میرے لیے کہنے لائق ہی نہیں تھی. میں نے ان سے ہرگز یہ نہیں کہا. یہ انہوں نے اپنے ذہنوں سے تراشا، یہ ان کے خود ساختہ دیوتے اور مجسمے ہیں جن کی یہ پوجا پرستش کرتے رہے. میں نے ہرگز ان سے یہ نہیں کہا. تو بات کیا کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ بتا اب میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں. یہ جو تیری طرف اپنی نسبت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اب بتا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. مولا یہ میرے کوئی نہیں، میرے نہیں، چاہے تو ان کو آزاد کر دے اور چاہے تو ان کو بخش دے. یہ تیرے بندی ہیں، میرے نہیں ہیں. بات ہوتا تیرے بندے ہیں، ان کو عزیز ہوں، اگر تو ان کو چاہے تو آزاد کر دے، بھائی تب زندہ ہوں، چاہے تو ان کو بخش دے. اور آگے کہہ رہے فإنک انت العزیز الحکیم. اگر یوں کہتے ہیں فإنک انت الغفور الرحیم کہ تم بخشنے والا مہربان ہے، تو اشارہ ہی تو ہوتا ہے کہ تم مہربان ہے. بخشنا تیرا کام ہے، مہربانی تیرا کام ہے، تو تم بخش دے، مہربانی کر دے. عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے انک انت العزیز. عزیز کے میں نے غالب، عزت والا، طاقت والا. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تم کوئی کمزور تھوڑا ہے تو بدلا نہیں دے سکتا، یہ سزا نہیں دے سکتا. تو عزیز ہے، تو غالب ہے. جب انہوں نے شرک کیا، میری اور تیری تعلیم کے خلاف کیا، تو ان کو ذرا اچھی طرح سزا دے، ان کو شرک کا لگا سکھا، کیونکہ تم کوئی کمزور نہیں ہے، تم سزا دے سکتا ہے. تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے دن کہیں گے کہ میرے نہیں ہے، مولا جو تیرے اور تم جہاں ہے تیرا کام ہے، چاہے بخش دے چاہے معاف کر دے. اور آگے اشارہ یہ ہے کہ معاف نہ کر، تو تگڑا ہے، ہمت والا ہے، طاقت والا ہے، تم کوئی کمزور نہیں ہے. بلکہ ان کو اچھی طرح مزہ دکھا کہ ان کو پتا چلے کہ انہوں نے تیری اور میری تعلیم کے خلاف کیا. عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے یہ میرے نہیں ہے، تیرے ہیں، تو جان اور تیرا کام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائے گا محبوبہ اور تیرے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو حضور فرمائے گے امتی امتی. یا اللہ تعالیٰ کیسے بھی نہیں مگر ہے میرے. یہ بڑی بات ہے، سرکار کا یہ فرما دینا کہ یہ میرے ہیں. امتی امتی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے تو تاری والا طریقہ یہ ہوتی کا رب کا فترگا. اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہماری عطا کا سلسلہ جاری رہے. جب یہ ہے پتری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ارضى لو احد من امتی فی النار. اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں. اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا، راضی کرے. جب تک تم راضی نہیں ہوگے دیتے ہی جائیں گے، عطا کرتے ہی جائیں گے. اور ادھر پیاروں میں فرما دیا کہ اگر ایک بھی میرا دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی. کریم ہے تو ایسا ہو، اللہ کی پال ہے تو ایسا ہو، مہربان ہے تو ایسا ہو کہ یہ کہو کہ میں نے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک کو بھی نہیں جشن میں رہنے دینا.
سب کو بخشوا دوں. کہ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے جلیل القدر امام ہے. وہ فرماتے لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ گناہ گاروں کے لیے آپ امید والی اگر قرآن میں کوئی آیت ہے تو وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کو مانیں گے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم ہمیں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ گناہ گاروں کے واسطے اگر کوئی آیت اور امید والی آیت ہے تو وہ یہ ہے والا کا رب ہوگا سفر کا. کیونکہ ادھر رحمت تو ہے اللہ کی مگر معاملہ بے نیاز کا ہے. کریم کریم تو ہے مگر ہے بے نیاز، لیکن ادھر بے نیاز نہیں ہے. ادھر وہ ہے جس کو اپنے غلاموں کی پرواہ ہے اور اس نے فرما بھی دیا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سب کو بخشوا لوں. اسی بات سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈر بھی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم فاضل بھی تھے، عارف بھی تھے، بزرگ بھی تھے. انہوں نے اس آیت کو حدیث کو اور حدیث شفاعت کو سامنے رکھ کر ایک شعر فرمایا. فرماتے یہ کا رب کا والا سودا، یہ کا رب کا، یہ کا رب کا ہے بات تسا اور سطر بیٹھی ہے آج لتا. یہ کا رب کا بڑا کمال کیا اسے. فرماتے ہیں یہ کا رب کا، یہ تو رب کی عطا ہے جو آپ کے لیے، لیکن آگے نے فرمایا نا سطر کا. اور نبی کے لیے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سب کو نہیں بچوا لوں گا. فرماتے ہیں اس سطر کا سے ہمیں بھی آگ بچ گئی ہے. یہ کا رب کا ہے باز تسا اور سطر بیٹھی ہے آج عطا. لجپال کرے تھی بات عطا، لجپال کرے سیتا سی عطا، لجپال کرے سیتا سی عطا. بس بات سے بتہی پڑھو کے دان نثارس دے ادا نام لیا ڈبیا دریا. اسلام قیامت کے دن یہ کہیں گے جاننا کہ میرے ہے. میرے دوست مجھے دو ذرا غور کرو. اور قیامت تک ہمیں ایسا تو ہو جانا چاہیے کہ کل قیامت کے دن سرکار دوست کے فرمائے جو میرے ہیں. اتنی تو تمنا کرو، اتنی تو کوشش کرو اور جنت تم ایسے تو بن جاؤ کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ دیکھے تو فرمائیں گے تو میرے ہیں، یہ تو میرے. بس جس نے میرے فرما دیا میرا بیڑا پاک. وہ اس مہینے کے قربان جائیں. رسول اللہ نے اس مہینے کو فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے رسول اللہ کا مہینہ. اللہ اکبر. رجب میں شب معراج، رمضان میں شب قدر اور شعبان میں شب برات. برات کے معنی بری ہونے کے. اس رات میں گناہ گاروں کی بخشش اور مجرموں کی برات ہوتی ہے. اس واسطے اس رات کو شب برات کرتے. آج کی رات مجرموں کی برات کی رات ہے، گناہ گاروں کی بخشش کی رات ہے. یہ بڑی مبارک رات ہے. اس 14ویں صدی میں ماڈرن قسم کے ملا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں. شب برات میں اجتماع کرنا یا عبادت اور ریاضت کے لیے خاص طور پر کوئی اہتمام کرنا اس کا کہیں ثبوت نہیں.
لوگ پہلے ہی بہت کم عبادت کرتے ہیں، لوگوں کا پہلے عبادت کی طرف رجحان کم ہے، اور کچھ اس قسم کے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا کہ تھوڑا زیادہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی نہ کرے۔ افسوس ہے، افسوس۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آخری اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ لوگ لوازم کرتے، ذکر اذکار کرتے، اللہ کی یاد کرتے، دل کو روزہ رکھتے، اور اس کا ثبوت صریح طور پر موجود ہے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ طبرانی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 زمین قدر صحابی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق پر ایک خاص نظر کرم فرماتے ہیں، ایک خاص توجہ فرماتے ہیں، اور سوائے مشرک اور کینہ گر کے باقی سب کو بخش دیتے ہیں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پاک سنو، یہ دوسری حدیث پاک بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں رہنا کر رہے تھے، سرکار گھر سے نکلے اور چپکے سے چل پڑے، کچھ فرمایا نہیں کہ میں کدھر جا رہا، فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ام المومنین کو حضور سے بڑی محبت ہے اور حضور کو ان سے محبت، اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ کا لقب بھی تھا حبیب خدا، حبیب خدا کی حبیبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی حضور کی بیوی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال تقسیم کیا، حضور کی بیویوں کو 5-5 ہزار درہم دیا اور حضرت عائشہ کو 10,000 کی۔ تو خود ان کی بیٹی حضرت حفصہ کہتی ہے ابا جان میں بھی تو رسول اللہ کی بیوی، میں بھی امہات المومنین میں، مجھے آپ نے 5,000 دیے، حضرت عائشہ کو 10,000۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹی تم بھی رسول اللہ کی بیوی ہو، بیوی ہونے میں تو تم برابر ہے، لیکن عائشہ صدیقہ حضور کی محبوبہ حضور کی حبیبہ ہے، ان کو تو 10,000 دیے تو اس واسطے کہ وہ نبی پاک کی محبوبہ ہے، نبی پاک کی جو ان سے زیادہ محبت تھی، اس وجہ سے میں نے ان کا احترام کیا اور وہ شان تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی اور بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے پاس وہی نہیں آتی، اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک چکر میں بھی ہوتا ہے تب بھی وہی آ جاتی ہے۔ اور جبریل امین نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کا سلام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے، جبریل بھی آتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دیجیے۔ یہ شان ہے ام المومنین کی۔ افسوس ان لوگوں پر جو ایسی ماں کی شان میں گستاخیاں کرتے بے ادبیاں کرتے، توبہ توبہ، ایسی ایسی نامناسب اور ناجائز باتیں کرتے ہیں ام المومنین کے متعلق، قسم خدا کی رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کی محبوبہ ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان آپ نہیں جانتے، میرا دیکھیے مناسبوں نے تہمت لگا دی، واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات درج کر لی، تہمت لگا دی۔ مالکہ کا فرماتے ہیں 2 مہینے مجھے چین نہیں آتا، 1 منٹ بعد سے مجھے نیند نہیں آتی، 500 بہتے رہتے۔ فرماتی ہے میں روتی تھی اور صرف یہ کرتی صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ نے آیتیں اتاری، اللہ نے صحابت ان کی بات دامنی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنو جب تم نے یہ بات سنی تھی تو سنتے
وہ ہمارے نبی صاحب کی بیوی ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس بیوی کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ ہم نے کیا ہے، اللہ نے کیا۔ جبریل امین حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے یہ بیوی پسند کی ہے اور آپ کے دکھانے کے لیے بھیجا ہے، جس کو رب پسند کرے اپنے حبیب کے لیے اس کی کیا شان ہوگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، بات کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے، وہ نبی پیغمبر ہے، اللہ نے کس کو شہادت دلوائی؟ ایک بچے کو، وہ زمانے کا بچہ تھا، اگر تو مریم پر تہمت لگی، اللہ نے کس کو شہادت دلوائی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے جو اس وقت بیٹھ کے بچے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگے تو اللہ خود شہادت دے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ بات کیا ہے؟ ارے پیغمبر یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے تو اللہ بچے سے شہادت دلوائے، یہاں اللہ خود کیوں شہادت دے رہا ہے؟ اس لیے اللہ نے بتانا یہ تھا، دکھانا یہ تھا کہ محبوبہ یہ تیری محبوبہ کا مسئلہ ہے، یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، یہ تیری ناموس کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو درختوں کے پتے شہادت دیتے، اللہ چاہتا تو پانی کے قطرے شہادت دیتے، زمین کے ذرے شہادت دیتے اور جانور توڑ کر شہادت دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے شہادت دیتے، لیکن فرمایا محبوبہ یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، تیری ناموس کا مسئلہ ہے، جہاں میں رب العالمین خود شہادت ہے۔ تو جس کی شان میں اللہ تعالیٰ گواہی دے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شہادت دے، اس کا کتنا درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ حضور کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت، ازواج مطہرات بھی جانتی تھی، چنانچہ داری ہوتی تھی دوسری بیویوں کی تو وہ حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیتی تھی یا رسول اللہ ہم اپنی داری قربان کر دیتے، اپنا حق قربان کر دیتی ہے اور آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ عائشہ صدیقہ کے ساتھ کریں۔ اور جس دن داری ہوتی حضرت عائشہ کی، صحابہ کرام حضور کے پاس ہدیتوں سے بھیجتے، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں بھیجتے تاکہ حضور خوش ہو۔ دوسری بیویوں کو احساس ہوا، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا کہ اے رسول اللہ کی پیاری بیٹی، رسول اللہ تجھے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، تو تم اپنے ابا جان سے کہو کہ وہ لوگوں نے یہ اعلان کر دو کہ لوگوں عائشہ صدیقہ کی داری کی تقسیم نہ کیا کرو۔ اب یہ پیسے بھیج رہے ہیں، ان کی داری کی تقسیم نہ کیا کرو، اپنے ابا جان سے یہ کہو۔ حضرت فاطمہ زہرا آئی اور آ کر کہا، حضور نے بڑے پیار سے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تجھے وہ پسند نہیں کہ مجھے پسند ہے؟ کیا تجھے وہ پسند نہیں کہ مجھے پسند ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ابا جان مجھے بالکل پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا بس عائشہ کے معاملے میں کوئی بات نہ کرو، عائشہ کے معاملے میں کوئی بات نہ کرو، بیٹی جو مجھے پسند ہے وہ تم بھی پسند رکھو۔ حضرت فاطمہ زہرا واپس آ گئی، وہ بیویوں نے پھر دوبارہ کہا انہوں نے اب میں نہیں جاؤں، اب میں نہیں جاؤں۔ تو میرے دوست کو بات یہ تھی کہ حضور کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت، تو حضرت عائشہ کے گھر میں حضور اکرام کپڑے تو چپکے سے جو نکلے، گھر سے جو نکلے تو عائشہ کا فرماتی میں تو پیچھے کہ دیکھوں سرکار کہاں تشریف لے جاتے۔ آدھی رات کا وقت تھا، آپ جانتے ہیں اس وقت روڈوں پر بتیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا اور انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، شرم و حیا کا پیچھے پیچھے جا رہے کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام سیدھے مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت کرے، یہ وہ مدینہ شریف کا قبرستان ہے جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام کرنا، حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، حضور کی بیویاں، حضور کے فرزند، حضور کے چاچا حضرت عباس، حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، نوازے حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق،
امیر المومنین حضرت عثمان غنی اور حضور کی دائی حضرت حلیمہ اور کیسے کیسے سرکار کے پیارے وہاں آرام فرما ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جنت البقیع شریف زمین پر اس طرح چمکتی ہے کہ جس طرح ہم زمین پر بیٹھے جنت میں جاؤ، جنت میں پہنچا دے. اور وہ ایسا قبرستان ہے جس میں کوئی پلید بد عقیدہ رہ ہی نہیں سکتا، رہ ہی نہیں. چنانچہ بارہا آپ نے سنا ہوا کہ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق صاحب بنا رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے. بہت بڑے عالم قابل، بہت بڑے عارف کامل بھی تھے. حضور کی مسجد میں حدیث شریف کا فرق دیا کرتے، بڑے عالم کا اور بڑے کامل بزرگ بھی. مسجد پاک میں، مسجد مکی میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے اور درس میں علماء سے بلا کا مجمع ہوتا، جیسے وہاں پہ بات بھی عربی میں ہوتی اور جو عربی نہیں سمجھ سکتا وہ بیٹھتا بھی نہیں. تو حدیث شریف یہ آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مدینہ ایسا مدینہ ہے جس میں خدیم بنے رہے، خلیل بنے رہے. یہ میرا مدینہ پاک ہے، یہ بھٹی کی طرح ہے. یہ خبیث اور خلیل کو اپنے اندر نہیں لینے دیتا. علماء نے سوال کیا کہ یہاں پہ بہت سے خبیث اور خلیل گر گئے، عقیدے بھی ان کے خراب ہے. حضور کا فرمان بالکل حق ہے، درست ہے. یقین کرو، اس میں شک شبہ نہ کرو. اور یہ بات کال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یقین کرو سرکار کے فرمان پر انشاءاللہ مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. بہت اچھا. پہلے زمانے کے لوگ جھگڑالو نہیں ہوتے، خواہ قد بیسی نہیں کرتے، بلٹتے نہیں تھے، بزرگوں کی باتوں کو مان لیتے. اگر صاحب نے بنا بحث نہ کرو، شک شبہ نہ کرو، حضور کے فرمان پر سچے دل سے یقین رکھو، انشاءاللہ مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. بہت اچھا ہے. آپ آگے بڑھ گئے. رات ہوئی تو وہ مولوی صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا تھا وہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں جنت البقیع ہو گیا. کیا دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس سواریاں تھیں، دور تھے، اور وہ کچھ لوگوں کو قبریں کھود کھود کر نکال رہے تھے اور ان کے اوپر لاد کے لے جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو دور دراز سے ان اونٹوں پر لاد کر لا رہے تھے اور وہاں دفن کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں کے جو لوگ ساکن ہیں، جو یہاں کے دفن شدہ حضرات ہیں، ان کو نکال کر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ جو تکلیف کلیم مدینے میں انتقال کرتے ہیں اور ان کو یہاں دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ اس پاک پر زمین کے لائق نہیں ہوتے، ہم ان کو نکال کر یہاں سے لے جاتے اور دور دراز جا کے دفن کر دیتے. اور سرکاریں تو عالم کے انسان جو دور دراز انتقال کرتی ہیں ان کو وہاں سے لا کر یہاں دفن کر دیتے ہیں. اور جو بات فرماتے انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ پاک ہے جہاں کلید اور قدیم سے نہیں رہ سکتا. مولوی صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی، آنکھ کھل گئی. صبح جب درس میں شریک ہوئے حضرت صاحب نے فرمایا کیوں نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضور آ گیا. فرمایا ان کو بھی بتائے، یہ جو دوسرے حاضرین سامعین ہیں ان کو بھی بتا دے. انہوں نے بتا دیا تو قربان جائے وہ مدینہ طیبہ کا قبرستان جس میں کوئی خبیث اور پلید رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ موت دے تو بہت. حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ مکے میں مرے. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور پھر دائیں طرف سے صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا، فاروق اعظم کو اٹھاؤں گا.
یہ دونوں ایک میرے دائیں طرف ہوگا ایک میرے بائیں طرف ہوگا، ہم تینوں مل کر جنت البقیع میں جائیں گے اور بقیع والوں کو اٹھائیں گے، اور بقیع والے تمہارے مقدر کے قربان گئے رسول اللہ کے قیامت کے دن خود تمہیں اٹھانے کے لیے آئیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے، پھر مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت میں اللہ میں جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو اٹھاؤں گا۔ تو یہ دونوں مقام ایسے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو وہاں موت آتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے اور ایسی موت نصیب فرمائے کہ وہاں ہی رہنا نصیب ہو۔ ہم اس لائق تو نہیں ہے مگر ان کا کرم ہو جائے تو پھر کوئی بعید بھی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ بھی پہنچ گئی، فرمایا عائشہ میرے ساتھ آ جائے، قریب ہو گئی، فرمایا عائشہ تم نے کیا خیال کیا؟ ہم کسی کا حق مارنے والے تو نہیں ہیں۔ عائشہ تم نے کیا خیال کیا تھا؟ بھائی صاحب فرماتی ہے جب وہ دور گھر سے نکلے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، داری تو میری اور جا رہے ہیں کسی دوسری بیوی کے پاس، فرماتی ہے میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن جب میں نے سرکار کو جنت البقیع میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں نازل ہوئی اور میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ہم کس خیال میں ہیں، سرکار کس حال میں، ہم کس خیالات میں ہیں اور سرکار کا حال اور مقام کیا ہے۔ تو فرمایا ایسا تم نے کیا خیال کیا تھا؟ ہم کسی کا حق مارنے والے تو نہیں، لیکن پھر بعد میں کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ آج میں گھر سے اس لیے نکلا، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ عرب میں قبیلہ کلب جو تھا اس کے پاس تمام قبائل سے زیادہ بکریاں، کسی قبیلے کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھیں جتنی بکریاں قبیلہ کلب کے پاس، بکریاں ہی بے شمار تھیں، تو ان کے جسموں پر بال کتنے ہوں گے؟ تو گن سکتا ہے نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن چند بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی بخشش ایسی مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے پیدا نہ ہو۔ وہ بدبخت کون ہے ان کا میں بعد میں ذکر کروں۔ اس حدیث پاک سے بھی صراحتاً ثابت ہوا کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس رات میں بخشش عام ہوتی ہے۔ دو حدیث، تیسری حدیث کرو، یہ حدیث بھی بیہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے سرکار عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام کیا، ذرا کمر کی گئی تھی اور ضرور جاتی، وضو فرمایا، تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں سمجھ کہتی ہوں مجھے آپ کی وفات کا اندیشہ ہے کہ کہیں دور تو قدر نہیں ہوگی، دور سجدے میں گئے سجدے نہیں اور کوئی حرکت نہیں فرماتی ہے، میں بہت گھبرائی، پریشان ہو کر اٹھی اور اٹھ کر سرکار کے پیر کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا تو حضور نے ذرا حرکت فرمائی، یعنی حرکت فرما کر ظاہر کر دیا کہ عائشہ کو جو تیرا خیال ہے وہ بات نہیں، اطمینان لگ فرماتی ہے جب سرکار نے حرکت فرمائی مجھے اطمینان ہوا، جان میں جان آئی، میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، سرکار سجدے میں کرے رہے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کی، سلام دے کر فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی بات ہے؟ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، جو آج کل کے ملا ہوتے تو بھائی زیادہ پر بھی فتوا لگا دیں، زیادہ پر بھی فتوا لگا دیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کتابیں پڑھ کر دیکھو، صحابہ کرام کا یہ قاعدہ کیا تھا
گفتگو میں جب بھی سرکار ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. اور آج کل یہ کہہ کے دیکھ لو کہتے رسول کا نام ساتھ لا لو سر کو جائے. اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر، ماں جانتا نہ ہے لگا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے دوست کو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کے اندر ہے. ارے تمہیں اللہ کے علم کا درس پتا کیسے چلا ہے؟ حضور کا علم ہی تو اللہ کے علم کی دلیل ہے. اگر حضور کا علم نہیں مانو گے اللہ کے علم سے دلیل کیسے قائم ہو سکے؟ کے علم کو دیکھ کر ہی تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سرکار کے علم کی یہ شان ہے تو سرکار کے خالق و مالک کے علم کی کیا شان ہوگی. جو نسبت خاطرات عالم پاک کہاں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ تھا. معاذ اللہ انہوں نے لکھا حضور کا علم تو بچے پاگلوں سے بھی تھا. قسم خدا کی درجے مرتبے وہ حاصل کر گئے جنہوں نے حکومت کی حدیث سے امام شرف الدین صاحب تجربہ مردہ شریف امام نے پوری مندانہ ہے تو سرکار کا علم رکھتی ہے تسلیمہ سرکار نے وصول کروایا اور قانون فرما کر بطور امام اپنی چدر عطا فرمائی. قصیدہ بیٹا جیت جس کا اولیاء اللہ وظیفہ کرتے اس نتیجے میں وہ کیا کہتے ہیں کہتے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یار سننا کہ دنیا اور آخرت سے آپ کی ثقافتوں میں سے ایک ثقافت ہے. آپ تو ایسے سخی ہیں کہ یہ دنیا بھی اور آخرت بھی آپ کی ثقافتوں میں سے ایک ثقافت ہے. ومن علومك علم اللوح والقلم. لوح محفوظ اور قلم کا علم تو آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے. یار یہ ہے وہ لوگ جن پر سرکار کرم فرماتے، جن کو اپنی چدریں عطا فرماتے، جن کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا علم اور قلم کا علم تو آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے. یا رسول اللہ یاد رکھو یہ بات صوفیانہ عارفانہ عالمانہ محققانہ ہے. حضور کا علم اللہ کا علم ہے. حضور کا علم اللہ کا علم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کے وارث ہے. علم اللہ کا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے ذات مصطفیٰ ہے. دور چلی گئی بات میں نیت کر رہا تھا حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم. فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی عام بخشش فرماتے عام رحمت فرماتے. کوئی سائل ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے سوال کرے بخشش اور رحم مانگے اور اللہ اس کے سوال کو قبول نہ کرے. تو یہ بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے. اس بات سے میں نے کبھی سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش مانگی. بھائی دیکھو نا جتنا کسی پر بوجھ ہوتا ہے اتنے لمبے اس کو سجدے کرنے پڑتے. جتنا کسی پر بوجھ ہوتا ہے اس کو اتنے ہی لمبے لمبے بیان کرنے پڑتے ہیں. ساری ساری رات کھڑے رہتے تو پاؤں سوچ جاتے. یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا. میرے محبوب اے کمبل اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر آدھی رات سے بھی سویا. ساری ساری رات میں کھڑے رہا کرو. معلوم کھڑے کھڑے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، پاؤں پر گرم ہو جاتا ہے. مجھے بڑا پیار آتا ہے کچھ آرام بھی تو کیا کرو اور بڑی محنت مشقت کرتے. اللہ فرماتے ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اے آدمی کے جان، اے طاہر، اے پاک کرنے والے، میں نے قرآن تم پر
تو مہربان اور مشفق باپ کہتے یہ ہر وقت بھی لگا رہتے، میں نے تمہیں اس لیے تیرا کہا کہ یہ کام کر کے سارا دن لگا ہی رہے، آرام بھی تو دیا کر۔ اللہ بھی فرماتا پیارے اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تو ہم نے قرآن نہیں اتارا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، محبوب کو آرام بھی تو دیا کرو۔ یہ انتہائی پیار کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار۔ تو کرتے گئے عالم ہے کہ محبوب تھوڑی مشقت کرو، محبوب تھوڑا قیام کیا کرو، ساری رات نہ رہا کرو، اور ادھر کی عالم ہے حضور فرماتے ہیں فلا کنا عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ام المؤمنین کی فرماتی میں آپ کا یاد ہوں، آپ تو اللہ کے حبیب ہے، آپ اتنی محنت کو شکت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی حضور کو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی فکر تھی، جتنا دے دیتا ہے اتنی ہی زیادہ محنت اور مشقت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بیگ بڑا تھا، امت کا بیگ تھا، ان کے بچوانے کا بیگ تھا، اور اس بیگ میں پیٹ بیڑ رکھی تھی۔ تو پھر اللہ سے دیکھا نہیں گیا، معلوم کی تکلیف مشقت برداشت نہیں ہوئی، فرمایا بابا کا انعام کا بھی کرا تھا، معلوم یہ تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، اور تیرے کندھے پر جو بوجھ تھا، جس بوجھ میں تیری پیٹھ پر پیر رکھا تھا، ہم نے وہ بوجھ اتار دیا ہے، معلوم کو فکر نہ تھا۔ اللہ اکبر، دنیا لمبے لمبے سجدے اس لیے کرتے تھے کہ صرف اپنی بات کا مسئلہ نہیں تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کا بھی مسئلہ۔ لمبا سجدہ کیا اس لیے کہ بخشش کی راحت ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بخشوا دے۔ دیکھو میں ایک بات کروں بڑے پیار، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرا مقرر ہوتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ جس وقت کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا اس وقت لفظ محمد کا نقش بنا ہوتا ہے۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اس کو آپ بائیں طرف کھڑے ہو کر دیکھیے، وہ ادھر سجدے میں کھڑے ہوئے آپ اس کے دائیں طرف 8-7 فٹ کے ڈالنے پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھیے، آپ کو وہ سجدے میں کھڑا ہوا نہیں، لفظ محمد کا نقش زمین نظر آئے گا، یہ اس کا سر نہیں ہوگا، اور یہ دونوں ہاتھ ایک ہی شکل ہوں گے، اور یہ پیٹھ دوسری میم کی شکل ہوگی، اور پیروں تک بال کا نقشہ ہوگا۔ سجدے کی حالت میں ساجد محمد بن جاتا ہے، سجدہ کرنے والا لفظ محمد کا نقشہ زمین بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساجد سجدے کی حالت میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو جب خود ہی محمد سجدے میں کرے ہوں گے اس میں کیا خیال ہو، اور کوئی سجدے میں کر کر ان کے نام کا نقش بن جائے تو اللہ کا پیارا لگتا ہے۔ تو جب وہ خود سجدے میں سر رکھ کے پڑے ہوں گے اس وقت کیا انداز ہوگا، اللہ کی رحمت استقبال کر رہی ہوں گی، میرے پیارے فکر نہ کر، میں سب کو عزت دوں، میرے حبیب تو فکر نہ کر، کرم ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سرکار نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا، اتنی حدیثیں موجود ہیں، اور پھر بھی بعد میں کہتے ہیں کہ سبے پر آپ کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اور پھر 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چوتھی حدیث سنو، یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اور ابن ماجہ کی آشفتہ کی کتاب ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم راضی دیکھتے کہتے ہیں، زبان سے دار خدایا یہ کس کا نام آیا ہے کہ میرے نطق میں دیکھے میری زبان کے لیے مشکل کشا حیدر کرار فاتح خیبر حسن حسین کے پاس فاطمہ الزہرا کے تاجدار نبی پاک علیہ السلام کے داماد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں شعبان کی 15ویں رات کو جاگے،
سونے نہیں، یہ رات سونے کی نہیں ہے، یہ رات جاگنے کی ہے اور جاگ کر کچھ حاصل کرنے کی ہے۔ جو صحبت ہے وہ صحبت ہے، جو جاگت ہے وہ طاقت ہے۔ جو جاگ رہا ہے نا تو چاہے کوئی اہم ہی ہو، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی کرتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی کرتا ہے۔ آپ دیر کے وقت اٹھیں گے اور کچھ کھا پی رہے ہو تو چاہے کوئی بھی پاس آ جائے آپ کہیں گے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے تو اس وقت بڑے بڑے پیارے بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر پاس نہ ہو تو وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جو تیرے ہوتی ہے وہ محروم رہ جاتی ہے اور جو پاستا آ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ جو طاقت ہے وہ طاقت ہے۔ حضرت خواجہ صاحبان سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آ گیا، اللہ والے پر وقت ہوتا ہے، آ جاتا ہے، وقت آیا ہوا تو دیکھا ادھر ادھر کوئی شخص پاس نہیں ہے اور ادھر لوگ اور ادھر چوک اور ادھر سامنے کوئی نہیں۔ آپ باہر نکلے تو ایک کتا سامنے آ گیا، اس پر ہی نظر کر دی، کتے کو بلی بنا دیا۔ کتابیں پڑھ کر دیکھے اور سارے شہر کے کتے اس کے ارد گرد ہلکا ڈال کے بیٹھتے تھے، اس کے سامنے بولتے نہیں تھے اور کتے پر نظر کرتے، کتے پر ہی کرم ہونے لگے تو میاں جو آ جاتا ہے وہ پا جاتا ہے، کتا آ گیا کتے پر ہی نظر کرتی، تو کتے پر بھی نظر ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ آپ قرآن میں نہیں کرتے، وہ کتا ہی ساتھ میں ہوتا ہے، آگے بات کسی جب میں بیٹھا جنت میں جائے گا یا نہیں، انسانی فصل میں ہوتے جائے گا یا نہیں، تو روتے بھی اولیاء اللہ کے پاس کیا رکھا ہے، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اور ایسے جواب دیا کرو کہ ہمیں قرآن سے جو پتا چلا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں کتا نہیں بیٹھے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے۔ جب ان کی صحبت کتے کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے تو انسان کو اور مسلمان کو کس مرتبے پر پہنچتا ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ پیچھے لگے سچا ہو کے صحبت اختیار کرے، مخلص ہو کے، نکتہ چینی کرنے کے واسطے نہیں ہے، دیکھنے کے واسطے نہیں ہے کہ چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے، مخلص بنتی ہے، بادشاہ دل خالی کرتی ہے تو پھر یہ لوگ بادشاہ دل کو بھر دیتے ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ آتا ہے نا وہ کیا لیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم طالب علم میں تھے، طالب علم کے زمانے میں تھے، پڑھا کرتے بالکل ابتدائی زمانہ، نئے زمانے کا عالم۔ فرماتے ہم نے ایک ولی اللہ کی شہرت سنی جو بڑے کامل تھے، ملنے کے لیے گئے ہم 3 طالب علم تھے۔ ایک نے کہا کہ میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے سکے، ایک طالب علم نے کہا ایسا مسئلہ ان سے پوچھے گا کہ جواب نہیں دے سکے۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی ان سے مسئلہ پوچھوں گا، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو سمجھوں گا کہ ولی ہے، اگر جواب نہ دیا تو سمجھوں گا ولی نہیں ہے۔ ویسے اعظم نے فرمایا کہ ہم تو نہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے نہ کوئی سوال کریں گے، ہم تو محض ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہے، ان کا امتحان لینے کے لیے نہیں جا رہے، ان کی زیارت کے لیے جا رہے، اخلاص کے ساتھ جا رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے بلکہ ان کی زیارت کریں گے۔ تینوں طرف سے جب پیش ہوئے آگرے خدمت ہوئے تو وہ تھے بڑے جلالی، وہ تھے تنصیر برہنہ، جاتے ہی جس نے کہا تھا نا میں ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، اس کو مخاطب کیا ہے تو میرا امتحان نہیں ہوا اور یہ خیال کر کے آیا کہ تو ایسا سوال کرے گا میں جواب نہیں دے سکوں گا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، سن تیرا یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ نہ سوال کرنے دیا نہ بات کرنے دی، تو نہیں سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جا تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اور دوسرے نے کہا ہے تو کہتا تھا کہ اگر سوال کا جواب دے دیں گے تو ولی علی
کیونکہ تو منتہم بن کے آیا ہے کہ اگر جواب دے دیا سب سمجھے گا ولی ہے. اور ویسے آگے سے فرمایا بیٹا میرے پاس ہے آج بتا دے سننے سے لگا تو سامنے کو چونا فرمایا تم اخلاص کے ساتھ آئے زیارت کے واسطے آئے محبت کے ساتھ آئے ایسے آئے جیسے کہ حق پہ آنے کا جہاں تمہیں اللہ اتنا کرتا دے گا کہ تم اپنے زمانے کے سارے دنیا کے سرکار جو ان کی صحبت میں آئے مخلص ہوگا ان کی صحبت میں آئے کرتا ہے دل خالی لے کر منتہی بن کے نہ آئے امتحان کرنے والا بن کر نہ آئے نیاز مند بن کے آئے تو پھر کرم ہو جاتا. تو خیر دور چلی گئی بات اور مجھے کر رہا تھا امیر المومنین حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ دو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو جاگو. یہ جاگنے کی رات ہے سونے کی رات نہیں ہے. رات کو جاگو نماز پڑھو ذکر اذکار کرو دل کو روزہ رکھو کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ رات کے شروع ہونے سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا رہتا ہے. ہر دن کا اعلان ایسے تیار کرنے والے ہر دن مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہر دن مسترزق ہے کوئی رزق مانگنے والا. ساری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. تو جو سوال کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دیتا. اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اس رات کی عظمت ہے فضیلت ہے. خود سرکار نے اس رات کے جاگنے کا حکم دیا عبادت کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے ساری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے. اور حدیث سنو اس حدیث سے شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ماں سبق کی سنت کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عدم روزیاں اور موتیں اور حج کی توفیق وغیرہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. آج کی آج جن جن لوگوں نے انتقال کرنا ہے اس آنے والے سال میں ان سب کے ناموں کی فہرست ابراہیم کے سپرد کر دی جائے گی. اور جس کو جتنی اللہ نے روزی دینی ہے آج کی رات فیصلہ ہو جائے کس نے حج کرنا ہے آج کی رات فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ باغ لگا رہے ہوتے ہیں اور بعض شادیاں کر رہے ہوتے ہیں بعض کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کھیتی کے اگنے سے پہلے ان کی موت لکھی جا چکی ہے. وہ کھیتی باڑی میں باغ لگانے میں مصروف شادیاں کرنے میں مصروف ہے لیکن ان کا نام مردے میں لکھا جا چکا. تو متعدد حدیثوں سے اس رات کی فضیلت اور عظمت ثابت. ایک حدیث کا غیر سے اس حدیث پاک کو محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی روزے سمدانی شہباز لال مدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے. اب غور کریں یہ 14ویں صدی کے ماڈرن قسم کے ملا یہ لکھ رہے ہیں کہ قبر برات کا کوئی ثبوت نہیں اور غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب میں پورے باغ باندھے شعبان کے مہینے کی فضیلت شب برات کی فضیلت شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں جب غوث اعظم باقاعدہ باغ باندھ کے اس رات کی فضیلت اور عظمتیں بیان کر رہے ہیں تو یہ کوئی 14ویں صدی کی یاد نہیں حضور کے زمانے سے ہی سلسلہ چلا رہا کیونکہ ویسے آگے سے 90 سال تو ہی کیا ہے تو وہ اپنی کتاب میں باقاعدہ بات باندھ رہے اور محققین کرام نے
کتب احادیث کے اندر بات بن گئے کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، حدیثیں موجود ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، یہ پہلے درجے کی جہالت کی دلیل ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیاد الطالبین میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ صحابہ ستہ میں سے ہر وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں بات سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، اور جذبہ یہ ہے کہ آپ سے جتنی باتیں سنی سب یاد رہے، آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو حضور دعا فرمائیے تو میرا حافظہ کبھی ہو جائے، حافظہ میرا کمزور ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بادام روغن کھایا کرو اور بادام روغن کی مالش کروایا کرو، خشکی کی وجہ سے تمہارے دماغ میں یہ بوجھ پیدا ہو گئی ہے۔ کیا میرا کام تو یہ ہے کہ تم تک اللہ کی وحی پہنچاؤں؟ میں کوئی حکمت اور داخلی کرنے کے لیے تو آیا نہیں، کوئی نقطہ نقطہ کھاؤ تو کتا میرا دماغ میں وہ تازگی پیدا ہے نہیں، میرے تمہارے مالک مختار ایسا نے فرمایا اس ردا کا یاد ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا، ابو ہریرہ چوری کر، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، تو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے خالی بت بھر کر کے ڈالنے شروع کر دیا، ایسے جیسے تو بت بھرتا ہے نا، ایسے بت بھرتے تھے اور ڈال دیتے۔ اب بتائیے بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ حضور اس سے بت بھرتے ہیں اور ڈالتے۔ آج کل کے زمانے کے لوگ دیکھتے تو ہنستے کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ خالی ہاتھ اس طرح کریں، یہ ٹکٹ تسلی ہے کہ کیا چیز ہے؟ لیکن صحابہ کرام جو حقیقت سماج تھے، جو سب کچھ سمجھ گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو بت بھر کر کے ڈال رہے ہیں یہ خالی نہیں ہے، کیونکہ سید الانبیاء حبیب کبریاء جیسا شخص ایسا انسان کامل ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ ایسے خالی بت بھر کر کے ڈال دے اور دوسرا سمجھے کہ شاید کو ڈال رہے ہیں اور ہو کچھ بھی نہ، حضور ایسی حرکت کر سکتے جس وقت اس طرح خالی بت بھر کر کے ڈالے۔ فرمایا نے ابو ہریرہ اپنے چادر کو اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا، انہوں نے چادر کو اس طرح اکٹھا کیا سینے سے لگا لیا۔ فرماتے قسم خدا کی میرا حافظہ ایسا کبھی ہو گیا تمام نصیب سے کا دے، اس کے بعد کبھی میں کوئی شاید بھولتا ہی نہیں، مجھے پہلی بھی بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئی، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولتا۔ معلوم ہوا کہ بظاہر تو ہاتھ خالی نظر آتے تھے، حقیقت میں خالی نہیں تھے۔ قربان گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں مان کے کون ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مان کے کون ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، بے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو بظاہر تو وہ ہاتھ خالی تھے مگر دونوں جہان کی نعمتیں ان ہاتھوں کے اندر۔ ان ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں تھی، جس نعمت کا حضور خیال فرماتے ہوئے ظاہر ہو جاتی۔ ایک بات کریں، حضور کے ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں کسی کا شبہ؟ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے
عبادت کرتے ہیں. یہ انما اثر کا کلمہ آپ کی طرف اللہ کی غلط ہے. یدنا ان کے ہاتھوں پر تباہی کا تیرا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کا ہے، اللہ کا. اور حضور نے کنکریاں ماری، اللہ فرماتے مار میں تھا محبوب کنکریاں تو نے نہیں ماری، یہ میرا میں تھا جب کہ تو نہیں ماری. تو نے نہیں ماری جب کہ تو نہیں ماری، پھر کسی ماری بنا کن اللہ رما. وہ تو اللہ نے آپ کا ہاتھ اللہ کا ہے، آپ کا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا، آپ کی طرف اللہ کی طرف. حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ، اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. حضور کے ہاتھ بغاؤ خالی نظر آتے تھے، مگر دونوں جہان کی نعمتیں حضور کے ہاتھ میں. ارے وہ حضور کی تو بڑی شان ہے، حضور کے غلاموں کے علاج پر کرتے اور غلاموں سے اور چھوٹے چھوٹے غلاموں اور مردوں کے نہیں، عورتوں سے ہی پڑھ کر دیکھ لو، حضور کی پانڈیوں سے ہی پڑھ کر دیکھ لو. ایک کافرہ جا رہا تھا حج کے لیے، اس میں ایک بوڑھی لائی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا، ذرا تھوڑی سی کبڑی ہو کے جھک کے جا رہی ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی گدڑی نہیں، کوئی زیادہ سامان نہیں. اس کافرے میں ایک مولوی صاحب سے انہوں نے خیال کیا کہ مائی کے پاس کوئی زیادہ سامان زیادہ راہ نہیں. جب منزل آئی قافلہ رکھا تو مولوی صاحب نے 10 روپئے دیے مائی کو، مائی تیرے پاس کچھ نہیں ہے 10 روپئے لے لے، تو آئندہ منزل پر پہنچ کے میں لوگوں کو کہلوا کے تو چندہ بندہ کر دے تو تیرا سلسلہ کر دوں گا. چندہ کرنا تو مولوی نے آگے ہمیں بڑا آسان اردو تو ایسا لگے طریقہ ہے. کئی بندے کہتے ہیں مصرف اور کئی ان کی بات سوچ کے جان لگے تو سیلاب آگے جیسی ہوتی ہے شروع، یا کتنے دن زبان آگے جیسی ہو جائیے شروع، تو کر کے لکھا رکھیے تو 2 4 آنے ہو کر کے بات کی ہو جائے تو بعد میں کیا کہیے دن رات کا نتیجہ. میری ماں نے کہا ابھی تو 10 روپئے میری طرف سے لے لیں، میں دونوں کبھی اپنی طرف سے بھی دیے، لیکن سارا خرچہ تو دے نہیں سکتے. کہا اگلی منزل پر جا کے تو چندہ بندہ اکٹھا کر کے تو تیرا زیادہ رہا کر دوں گا. اور مولوی صاحب نے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپئے جیب سے نکال کے دیے. یہ لفظ جیب جو ہے اصل میں ہے جیب، اصل میں لفظ ہے باہر تو خود جاتا تھا جیب دے گا، جیب ہے اصل میں. تو مولوی صاحب نے جیب سے 10 روپئے نکال کے مائی کو دیے، کہنے لگے میں مائی دیے لے لو. اور مائی نے یوں ہاتھ کیا، ہاتھ کیا تو ہاتھوں میں پیسے کی اثر دیا. مولوی صاحب تم گیس سے لیتے، ہم گیس سے لیتے. تو مولوی صاحب آپ گیس سے لیتے ہیں، ہم اور گیس سے لیتے ہیں. سرکار کی پکڑیوں بندیوں کا یہ حال ہے، سرکار کی کیا حال ہے. اور مولوی کاٹنے والے سے پوچھنے لگا مائی کون ہے، مائی کون ہے. اور کاٹنے والوں نے کہا تو نہیں جانا، تو نہیں جانتا، یہ رابعہ بکریا ہے، یہ رابعہ بکریا ہے. مائی نے کہا مولوی صاحب آپ تو گیس سے لیتے ہیں، ہم گیس سے ہاتھ میرے جیسے لو تو میرے خالی ہاتھ پھرتے، یہ خالی ہاتھ نہیں آتے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. ہر مشکل کی کنجی یارو، ہر مشکل کی کنجی یارو، مرد دے ہاتھ آئی، مرد نظر کرم جس ویلے تو مشکل رہے نہ دائی. ان کے ہاتھ خالی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں تو بہت سی نعمتیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کبھی رہا تو فرماتے ہیں پھر میں کبھی نہیں کچھ پوچھا، وہ عبادت کرتے حدیث شریف. اگر کبھی رہا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس شعبان کی 15ویں رات کو جبریل امین آئے اور جبریل نے آ کر کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر کے اوپر اٹھائیے. جبریل نے کہا یار سنا میرا سر اوپر اٹھاؤ. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا
دی. جب میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. اس کا بال کی کمر ملا. جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے اور 8 دروازوں پر 8 فرشتے بالا باپ لاگ والے مالا کوئی رونا دی جو فرشتہ پہلے دروازے پر ہے وہ یہ ندا کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے واسطے اس کے جو اس رات میں رکوع کرے. بالا باپ یہ مانا کوئی رونا دی من سجد فی هذه الليلہ. دوسرے دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ یہ ندا کر رہا ہے خوشخبری ہے واسطے سے اس رات میں سجدہ کرے. اسی طرح 8 دروازے میں فرشتے ندا کرے. کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہے واسطے سے اس رات میں دعا کرے. کوئی کہہ رہا ہے خوشخبری ہے واسطے سے اس رات میں اللہ کے حضور اللہ کے خوف سے رہے. کوئی کہہ رہا ہے خوشخبری ہے واسطے اس سے جو اللہ تعالیٰ کے حضور آرزی کرے اور اللہ کی مہربانی جھکے اور فرما برداری کرے. کوئی کہہ رہا ہے ذکر کرنے والے کافرین کے واسطے خوشخبری ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے واسطے اس سے جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مہمان مستغرق رہتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا اور سوال کرتے ہیں. تو جو فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل جو دروازے کب تک کھلے رہیں گے اور فرشتے کب تک یہ ندا کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک دروازے بھی کھلے رہیں گے اور اس طرح ندا بھی ہوتی ہے. اس حدیث سے کہے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے. اس رات میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ کمری والے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کے دروازے میں کھڑے ہو کر جنت کے دروازے میں کھڑے ہو کر ندا کرنے والے فرشتوں کی ندا کو سنتے ہیں. میرے دوستو ذرا غور کرو جو جنت کے دروازے میں کھڑے ہوئے فرشتوں کی ندا سن سکتا ہے میرے تمہارے جنوب کرام کو نہیں سن سکتا. اور جنت دور ہے یا یہ پورے عرض دور ہے. جنت دور ہے یا زمین کا پورا دور ہے. جنت بتاؤ کتنے دور ہے. زمین سے لے کر جنت تک اگر کوئی شخص پیدل چلے تو 8,000 سال کے بعد پہنچے. 8,000 سال پیدل چلے تو جنت ہے کتنے بڑی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر سے ہر کس کا نام جنت کی چوڑائی سے 3 مہینے سے برابر ہے. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہے اور آسان کے آسمان کے بڑے بڑے پیڑ بتا کے آسمان کتنے بڑے. وہ روئے زمین جو ہے نا روئے زمین پاکستان کی زمین نہیں ساری دنیا کی زمین ساری دنیا کی زمین کا حدود اربع آج نکالے لمبائی چوڑائی اور اسی طرح کی 150 زمینیں اور تصور کرتے فرض کرتے ان کو بھی جمع کرتے پیدل کرتے تو جتنا حدود اربع نکلے گا سورج ان سے بھی بڑا سورج ان سے بھی بڑا دنیا سے اور اس قسم کی 150 زمینیں اور سب سے حدود اربع نکالا جائے سورج ان سے بھی بڑا تو پھر سورج کتنا بڑا ہوا اور وہ سورج آسمان میں کتنا چھوٹا نظر آتا ہے سمجھ کتنا نظر آتا ہے تو آسمان کتنا بڑا ہے. جب آسمان میں جو سورج اتنا سا نظر آتا ہے وہ آسمان کتنا بڑا ہے. اور پہلے آسمان کا تیسرا بڑا تیسرے کا تیسرا بڑا تیسرے میں کہتا کہتے میں پہنچا پہنچنے کو کرتا اور بچوں سے سوچ لو تو سوچتے آسمانوں کے برابر تو جنت کی چوڑائی ہے اور لمبائی سے کتنے اور ہونا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں کہ اگر ایک درخت کے سائے میں جنتی 70 درخت تک جوڑا پڑ آتا رہے تو درخت کا سایہ ہی ختم
میں زیادہ سے زیادہ اللہ دنیا کا جتنے چاہے جس کے چاہے تو اب جس کے ساتھ 70 ہوئے اس کے ساتھ کم از کم 70 میں حالتیں ہونے چاہیے وہ تو جاتے ہیں نمبر کے مر جائیں اور اگر بنانے والا جنتیوں کا بھی بنایا بھی ہوتا ہے تو وہ تو وہاں کا نہیں رہ رہے تو وہ جنت کا یہی بات بنانے والا کہ 18 کی بلڈنگ میں رہتے تو ہم نہ دیں گے اور خدا کی قسم دنیا کے ساتھ کا ہوتا ہے کون سے قاسم نہیں ہوتا جو اتنے ترین جنتی سے ہوتا آدم علیہ السلام سے لے کر جانے تک جتنے میں موجود ہیں اگر جنت میں جانے تو اتنی بڑی جنت رہے گی تو بنایا کیسے جنت اتنی بڑی نہیں چاہیے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنت کی چوڑائی ساتوں آسمانوں سے برابر ہے تو لمبائی کتنی اچھا تو اب ہے کہ جنت کے دروازے کتنے کتنے بڑے وہ تو جنت کی حقیقت کے مطابق ہی آئیں گے ہر ایک کا دروازہ اس کی حقیقت کے مطابق ہوتا ہے تو دروازے کتنے کتنے کریں گے ارے ایک دم ساتھ کریں گے تو نہیں کوئی دروازہ کہیں سے کہیں ایک بلڈنگ کا دروازہ ایک ہی طرف نہیں ہوتا تو ادھر ہوتا تو ادھر ہوتا تو ادھر ہوتا اور اتنی بڑی جنت کے آٹھوں دروازے میں جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں سرکار سن رہے ہیں کہ دونوں دروازے والا کیا کہہ رہا ہے دوسرے والا کیا کہہ رہا ہے تیسرے والا کیا ہے ان سے دیکھ بھی رہے ان کی بات سن بھی رہے ہیں جس کی سماج کا جو عالم ہے وہ میرے تمہارے گروپ سلام کے نہیں سن حضور کا سننا رب کا سننا بس بات ختم ہے حضور کا سننا رب کا سننا حضور رب نہیں ہے رب کی صفت سے مظہر ختم اسی بات سے فرمایا انہیں اسماؤ مالا تسماؤ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں پر بازار میں کھڑے ہوئے فرشتے جو نگاہ کر رہے ہیں وہ نگاہ سرکار میں شروع اور اپنے غلاموں سے بتائی اللہ اب سنو جن بدبختوں کو اس مبارک رات میں بھی بدقسمتی ہوتی ہے ان میں ایک ہے مصرف یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کو برابر قرار دیتا بات میں صفات میں افعال میں اسماء میں معبودیت میں جو کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ سے برابر کر رہا ہے وہ مصرف اور دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں صرف ایک بات کرتا ہوں جو 13ویں صدی کے لوگ دیر مچا رہے ہیں کہ صرف بہت زیادہ پھیل گیا صرف بڑا ہو رہا ہے صرف خلاف جہاد کرے تحریر پھیلائے یہ کرے ان کی بات بالکل غلط کس طرح حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے صرف کا بیت میں حضور نے بات ہر کس قدر باتیں ہو چکا ہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں کہ میری امت صرف کرے گی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو کر رب کی ذات سے غافل ہو جائے وغیرہ کا نام شرک رکھا اور وہی ہے کہ حضور نے فرمایا دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے دنیا کے مال کی طرف اس قدر مائل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جائیں گے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ سرکار نے فرمایا وہ حق ہے تو سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنے امت سے دیکھا وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لہٰذا جو شور بتا رہے ہیں پھر بہت بھائی گیا ایسا ہند پھیلانے کا تو نہیں بچے رہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم صرف بتائیے ہم اللہ سے اللہ کا شریف کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں بالکل کرا ہم حضور سے اللہ کا شریف کر بالکل کرا تم کیا کرو ارے تم کہتے ہیں شریف ہم سے پوچھے ہم کہتے ہیں کہ شریف کے رہنے میں تو مزہ ہی نہیں ہم کبھی شریف نہیں کر رہے ہیں نہ کر رہے سکتے کبھی نہیں کر رہے ہیں چلتے شریف کا رہنے میں مزہ نہیں ہمارے مقام سے بہت اڑتا ہے کیسے ہم حضور سے اللہ کا حدیث کہہ رہا تھے شریف نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہا ایسے حدیث سے رہنے میں مزہ ہے ہم سے پوچھے جیسے شریف سے ہوتا ہے یہ کتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے کتنے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے اور حدیث جو ہوتا ہے اس کو مالک کہتا ہے میں جو تیرا میرا سچ ابھی حدیث کا رہنے میں لگا ہے جو شریف میں کہیں ہے حضور اللہ کی حدیث ہے اور حدیث میں کہنا
محبوبہ میں بھی تیرا میرا سب کچھ حبیب ہوتا ہے محب محبوب اور حبیب محب کے درمیان جو تیرا میرا نہیں ہوتا. کیا خوب سے کہا ہے اللہ حضرت. قسم خدا کی پایا ہے حقیقت سے پایا تو محبت والے نے اللہ حضرت نے تو کمال ہوتا ہے. میں تو مالک ہوں جاتے ہیں مالک کے حبیب. میں آپ کے مالک کا ہوں اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب ہے. اور آگے کا مطلب کرے گے حقیقت لاگے گا. میں تو مالک ہی کہیں گا کہ ہے مالک کے حبیب. جاننا ہے دے محب میں نہیں میرا تیرا. جاننا ہے دے محب میں نہیں میرا تیرا. اور سننا آپ اللہ کے حبیب اللہ ہوتا محب اور محبوب اور محبوب تو میرا تیرا نہیں ہوتا. محبوب کا سب کچھ محب کا اور محب کا سب کچھ محبوب. تو میرے دوست صرف جو صرف کرتا ہے اس کی تشکیل ملے اور صرف یہ ہے کہ کسی کو کوئی معبود مانے مارے سے عبادت کرے. اللہ تعالیٰ جیسی کسی اور کے لیے نہ لے ایسا دوسرے بتائی نہیں تو پھر اس کا سوال نہیں ملے. ایک تو مسلم کی تشکیل نہیں ہوتی. دوسرا 3000 دو مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں دل کیوں رکھتا ہے اس کی تشکیل ملے. تو مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے عبادت نہیں رکھنی چاہیے دل نہیں رکھنا چاہیے. بڑا خیال کرے ایک عام مسلمان کا گروار کی لو ایسی مبارک رات میں 25 سے محروم کر دیتا ہے تو دل سے جڑے ہوئے کچھ دوسرے اکثر کا دل گھر تاروں سے آدم کا دل گئے عثمان غنم کا دل گئے ابھی شیر خدا کا دل گئے اور حضرت امام اپنی قوم کا دل گئے. باقی پچاسی قرار دے رہے ہیں زمین کو ملی نہ ملی پر امی نہیں ملی حضرت عائشہ صدیقہ کا دل گئے. دونوں ایسے تک نصیب ایسی تک کیسے ہو رہے تو ہمیشہ یہ کہ ہم دلوں اور سننے سے دل حسد اور عداوت سے بات رکھیں. لیکن بات رکھنا جو دل اور حسد مومنوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جو لوگ بدعقیدہ ہے بے دین ہے گمراہ ہے ان کے ساتھ دل رکھنا ضروری ہے. ان کے ساتھ کبھی محبت نہیں رکھنی چاہیے. جب الحمد للہ جب بلد للہ کا نظر ہونے اللہ جو محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے جب رہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اپنے بات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے گفتاخ ہے حضور کو حسد ہے جو حضرت قرآن کو رہنے دار سے گفتاخ ہے اور نئے قرآن کے منکر ہے ان کے ساتھ دل میں رکھنا جو کوئی ایمان کی نشانی ہے. جیسے وہ مومن نہیں مومنوں سے متعلق دل نہیں رکھنا تو سینا در اس کی بھی 25 ملے. دوسرا باتیں رحم کس سے کہتے جب جن لوگوں کے ساتھ رحمی رشتہ ہے خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کے حقوق کا لحاظ اور پاس نہیں کرنا وہ ہے بتائے وہی. ایسا سچ جو باتیں رحم ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کی بخشش بھی ایسی مبارک رات میں دوستوں جن کے ساتھ تمہارا قریبی تعلق ہے دونوں بھائی ہیں ایسی بات کی اور آگے خون کا رشتہ ہے رحم کا رشتہ ہے ان کے حقوق کا خیال کریں لحاظ اور پاس کریں. اگر وہ غریب ہے ان کی تصویر کریں کسی مصیبت میں مبتلا ہے ان کی امداد اور رعایت کرو ان کی ہر طرح امداد کرو ان کے ساتھ اتنا شروع کرے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی پسند چیز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو رشتے داروں کے حقوق کے متعلق میں ایک بات کہتا ہے
ابو لہب نبی کریم کا چاچا تھا اور سب جانتے ہیں کہ وہ جہنمی تھا، وہ دیر کا دشمن رہا، وہ بھی اور اس کی بھولی اس کی مذمت میں پوری سورت اتنی تک لگا دی رہا دن میں تک اس کے اندر اللہ نے فرمایا سمجھنا نارن داتا لہب دونوں آتے ہی حمالت الحطب بچے بدئی میں جہنمی ہے، لیکن اس کی بیٹی ابو لہب کی بیٹی حضرت صدیہ رضی اللہ عنہا وہ مسلمان ہے، وہ حضور کی شادیہ تھی تو بعد صحابہ نے اس کو بلایا تو کہا کہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی میں کہتے تیرا باپ جہنم کا تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی اگر سے وہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی تھی مگر اس سے تکلیف ہے اور آگے کا یار ہوگا لوگ مجھے اس طرح کر بے شک میرا باپ جہنم کا ایندھن ہے مگر وہ مجھے اس طرح کیوں بناتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے بنانے کا، وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن کی بیٹی تو اس میں پتا نہیں کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن ہے مگر مجھے اس سے تکلیف ہے۔ جب کبھی یہ یہ کہا سرکار کو اس میں آ گئے اسی میں تکلیف کرتے تھے میرے قرابت کے بارے میں عزت کرتا تھا، خبردار اگر کسی نے میری قرابت اور میرے خاندان میرے عزیزوں کے بارے میں مجھے عزت پہنچائی، اس نے میرے قرابت کو عزت پہنچائی، اس نے مجھے عزت پہنچائی اور اس نے مجھے عزت پہنچائی، اس نے اللہ کو عزت پہنچائی۔ اگر ایک میں بات کرتا ہوں خدا کے لیے میرا دوسرا مولویوں کے پیچھے بچے اپنے ایمان برباد نہ کرو، اہل محبت کے طریقے سمجھو۔ میں نے صدیہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی تھی یا نہیں تھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا باپ جہنم کا ایندھن اللہ نے قرآن میں فرمایا، مگر لوگ اس کی بیٹی کو اس طرح کہتے تھے تو اس کو تکلیف ہوئی اور وہ امیر کے پاس آئی تو ان کی تکلیف ہوئی، اس کی تکلیف کا باعث کبھی ان بابا کا ان بابا کا جو حضور کے ماں باپ سے کافر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کی بات سے حضور کو کتنی تکلیف رکھی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر جاننے کا ایندھن ہے تو حضور کی تکلیف ہے تو حضور کے ماں باپ سے قطعی جنت ہے تو جو ان کو کافر مشرک جاننے میں کہتا ہے حضور کو کتنی تکلیف ہے۔ ادب کرو ادب کرو، ایک بات ہے ہم مسئلے میں کرنے والی نہیں ہے، اگر کر دیتے ہمیں بڑا معاف کرو۔ ایک مریض تھا بڑا لاج نہ اپنے پور کے گھر لگا دی دعا کرے اللہ مجھے بہت زیادہ مال دولت ہے، اتنی دولت دی میں مسجدیں بنائی مدرسے بنائی غریبوں کی قیمت کی امداد کرو گے کروں۔ اگلے کام میں دعا کرتے دار ہم نے تجھے بتیجا بتایا جب بتایا کہ کیا کر تو ہماری نظر ہے سکتا ہے اور جس چیز کو تو کرتا ہے ہمیں اس سے کرتا ہے نہیں تو کہے بھی نہیں اگر میرے پاس مال ہوگا یہ کروں ٹھیک ہے لگے تو نے سنایا ہاں تین بار نے سنایا جا کے گرو کو رہنے کرتا ہے اور تیرے کے سامنے کرے تو نہیں سورج کرتا تھا سب تک جگہ تو کرنے لگا دن رات نہیں کرتے جب تک لگا دین حدین کرتا تو تب تک لگا دین حدین کر رہا تھا پانی کچھ کرنے پر پتھر لگا پتھر لگا ان کرنے کا پتھر لگا تو وہاں سے جو چلا تو دو راستے میں میرے کچھ 100 تو 200 تو 500 تو جاتا ہے کل دونوں اندر اندر بتائے ایسے مطلب اگر پیٹ جاتا ہے تو پتہ پیتا گمراہ دے دے جیسے کہتے ہیں مسجدوں بناؤں گا حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو تمہیں مرد مدینہ بتایا وہ کرتا رہے اسی میں برکت ہے جس چیز کا تو کرتا ہے اگر زیادہ دولت مل گئی تو تو بے ایمان ہو جائے گا زیادہ چنتا کا بدل ہوگا میں تو مسجد کا خدا مدرسے بناؤں گا تو ایسا ہی اجازیوں میں کر بدماشیوں میں کر گئے لیکن آخر حضرت کی نظر تھی ان کو اس سے بتایا جا سکتے تو سنبھالنے والے تو نظر رکھتے ہیں خیال کیا کہ واقعی ایک دن پھر آیا اور میں چاہے وہ بتا چکا تھا مدرسے بناؤں گا مسجد بناؤں گا دن بات نہیں جانتا تھے
اب تو گمراہ ہو گیا کیسے تمہیں چال چل رہے اس سے بھی احساس ہوا جو احساس کوئی اپنی طرف سے نہیں تھا سیف کا کرم تھا مگر کوئی توجہ تھی تو معلوم تھا احساس ہوا میرا بات اس کو کرم کی اب دنیا بدل گئی اور میں پھر نیچے رہ گیا اور اب یہی لگتا تھا مطلب میں رکھ دیتا تھا یہی لگانا پڑے پڑے ہو گیا آیا حضرت صاحب کی تو حضرت پہلے کر سکتی تو فرمایا بات جو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مالک ہے خالق ہے ادھر فرما دی تو نبی کریم کے چاہتے بتاؤ تعلیم ہو گئے تو ہم نے کہیں گے ٹھیک ہے مگر ہو تو چاہتا ہے تو نبی کریم کا چاہتا تو تین آ کر نہیں تو بار بار سورج کرنے لگا تو مجھے غصہ آیا کہ گھبرے تو کروا دیا مگر تم میرے سینے پر کر دے وہ میرے کھڑے ہوتے بار بار کہتا میں تیرا چاہتا ہے تو تیرا چاہتا ہے تو تیرا چاہتا ہے بڑے ہو گئی سورج نہیں آئی اور اپنی تو کروا دیا کون دیا ہے مگر تین میرے سامنے ہوتے نہ دریب نہ کوئی فرام نہ کوئی شانتی ہے بار بار تیرا چاہتا ہے تو مجھے تیری چاہتی کا نہیں اور ٹھیک ہے تو نہیں تو پہلی ہے نبی کو آئی چکی ہے جو دور سے آیا تو پہلے مارے تو بس چکر مار کے ایک محبت کی دولت تھی عشق کی دولت تھی ایمان کی دولت تھی سن لی اور اس کے بدلے مردار دنیا کی دولت تھی جس پر امیر ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہو جاتا ہے جس سے ایمان کی محبت کی دولت چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی دولت کے پیچھے لگا میں لگے ایسا شور گرہن کرنے سے کرم ہوتا بار بار کہہ رہے ہیں اس میں کوئی خدا نہیں کیا تیرا پیار جب ملے تیرا پیار جب ملے تیرا پیار جب ملے تو پہلے پہلے ملے ہے تو میرے سامنے آ تو میں نہیں کیوں بتاؤں بار بار میرے سامنے پکڑ کرتا ہے میرے سامنے نہیں کرے تو دونوں کا لوگ ٹھیک ہے تو پھر میرے سامنے آ کے جانے جانے مارا نہیں میں سکتا کل خراب ہوگا آج پر جا کر بار بار جب کہتے سرکار کر رہے ہیں تب پوچھتے ہو نا پوچھتے بھی گیا بھی میں پوچھے کا کہنا اگر دوسرے کا تو یہ تو کریں کر دیجیے میں یہ بنی ہو گئی تو کئی بات یہ ہے یہ باتیں کر رہا ہوں عام باتیں میں کرنے والی باتیں نہیں ہوں گی لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں ادب کرو اگر حضور کے ماں باپ کی تعریف نہیں کر سکتے تو بےادبی بھی نہ کرے اگر ان کو جنتی کہنے کی توفیق نہیں ہے تو تعلیم بھی نہ کہے جس سے امیر کو تکلیف ہوتی ہے اور حضور کے ماں باپ کو خدا کی قسم کرنا حضور کے ماں باپ اولیاء اللہ میں سے ہے برکت اللہ میں سے ہے اگر میں بھی جنت میں نہیں جائے گی جس موقع دیکھ میں حضور چلنا کر رہے ایسے تمہارے سینے سے لگا رہا ماں کا دودھ دیا حضور کی ماں کی بدلنے کی بات کر میری تمہاری حیث کرتا ماں نے حضور کو اپنے پیٹ میں رکھا سینے سے لگایا اپنا دودھ پلایا وہ میں نے ہم لگائی تھی اور جس ماں نے کہا اس کے وقت نہیں دیکھا اور تجھے معلوم ہے کہ اس ماں کی خدمت کے لیے اللہ نے کتے دیتا تھا حضرت مریم کو حضرت آسیہ کو اور جنت کی عورتیں جس کی خدمت گزار بنتے ہیں ان کا جانتا ہے اس ماں کا مرتبہ اس ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہے تو میرے دوست سے بزرگوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب ہم اپنی قرابت کے دائرے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تو حضور کا فرمان ہے کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز نہ ہوگا اور میری قرابت تمہارے نزدیک اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہمیں حضور کی قرابت کو اپنی قرابت سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے اللہ اکبر تو پہلے قرابت کے ساتھ نیکی کرنا ہمدردی کرنا چاہیے میں کہتا ہوں حضور ایک مرتبہ تقریر فرما دے مائی پیدا ہوئی میری مائی چکر ہو رہی ہے زیادہ کرام نے دیکھا ایک مائی پیدا آ رہی
انہوں نے کہا کیا ضرور کوئی بات کرنی ہوگی زیادہ بڑے اثر جانے اٹھ گئے تو مائی صاحب آ کر بلا تقدم سے کہنا ہے کہنا انہوں نے بھی راستہ سے اشارہ دیا کہ تم نے ادھر آپ چلے زیادہ دیر اٹھے تو ایک بیٹھے اور آگے بڑھ کر اس مائی کا استقبال مائی کو مائے اور اپنی چکر توڑی ہوئی تھی اور جس کو اللہ قرآن نے فرماتا لال یہ ہم مستق ہے اور مستقبل کی چادر اتار کر مائی گلیے دکھا دی مائی نے چادر کے اوپر بتایا گھر لے گئے ایک اونٹ پالے سامان کا کپڑے پیسے ادیے گھر کے دیا 40 بکریاں مائی کو ادیا دی اور دور تک چھوڑنے کے لیے گئے ساتھ ساتھ چلتے گئے مائی بیٹھی اور اتنی پر بزرگ نیچے چل رہے ساتھ ساتھ اور کاٹی کرے گفتگو کر کے آئے واپس آئے تو آدھا نے کہا قربان جائے یاد ملا یہ کچھ نسیم بائی طرف تھی جس کے کہا کہ یہ اتنی تک مہربانی کروائی ہے سلام میرے تعبیر جانتے نہیں کہ میری تعلیم اگر اپنی تعلیم کا زیادہ تجربہ کرتی ہے اگر حقیقی نہیں ہوتی تو ضرور کرتا اللہ اکبر تو رشتے داروں کے ساتھ برتن کرنے والا میں باپ کا نیا فرمان جو میں باپ کا نیا فرمان ہے میں باپ کو ستاتا ہے میں باپ کو سکھ دیتا ہے وہ بھی ایسی مبارک رات میں بچے سے محروم ہے میں باپ کا خیال کرو اللہ فرماتا ہے الگ پھر والے والے بندے میرا شکر جیتا رہ رکھنے والے اپنے ساتھ دیکھنے میں شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو شکر کا لفظ نہیں کرنا ہے شکر کا لفظ ہے کہ الگ پھر جانے والے تھے شکر کر میرے راستے بھی اور اپنے والے دور کے بعد میرا بھی شکر کر اپنے والے دور کا شکر وقت گیا رب کا اللہ کا بے جاہے دل گال اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بڑائی کا حکم دیا تو ماں باپ کے ساتھ نیکی بڑائی کرنا ماں باپ کو دعائیں لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی شہادت ہے ایک نصیب ہے وہ جن کو ماں باپ دیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے بعد میں ان کے جانے کے بعد پتا چلتا اور ماں زندہ ہے نا تو اس کی دعائیں ایک دوسرے ہزاروں نیندوں کے داخلے پر دیتا رہتا ہے کسی ملک میں رہتا ہے ماں سارے ملک کی خیر مانگتی ہے میرا بیٹا فلاں ملک میں رہتا ہے جاننا سارے ملک کی ماں مانگ جب ایک عادت گئی امریکہ نے گرام بڑے جنابوں سے ارے رب سے بھی مار کرتے رب سے بھی مار کرتے حضور میں رات کی رات گئے دیکھا ہے بندہ رب سے لگ گیا بھائی مجھے تو بات ضرور کہیں گے رب مانتا لگتا کوئی نہ رب کے نام میں اس طرح دیتا ہے دیکھ میں کہا یاد بولا یہ ملتا ہے فلان اسی طرح کا حضور نے تعصب کیا رب سے لگ رہا تو جو جاتے تھے نا پہلے ترنت رب کرائے ہونے کے لیے تو تم سے مائی پیدا مسلح دکھا لو اور چلتے ہوئے کر لاتے کہتے یا اللہ تو جانتا ہے میرے موتا کے مزاج میں ذرا سختی ہے تو میرے کریم پر فکر کرنا میرے کریم میرے پر فکر کرنی مہربانی کرنا جب میں بات ہو گئی تو نیچا قرآن کہتا ہے دور کر اللہ نے کتاب نیچا آج ہوش کا بات کرنا آج دوسرے دعا کرنے والی دل ہے آج ذرا ہوش سے بات کر پہلے جیسا معاملہ نہیں ہے تو پہلے دنیا دوسرے سکتے میں کر گئی آج ذرا ہوش سے بات کرنا آج دوسرے دعا کرنے والی نہیں ہے اللہ اکبر تو میرے دوستوں ماں باپ سے راضی رکھو تو یہ نے فرمایا قیامت کے قریب علاقے نہ فرمانے کریں ہمیں قیامت کی علامتیں نکالیے میں کوئی نکالیے ماں باپ کو نیتروں کی طرح سمجھیں گے اور آج کل کے حالات ایسے ہیں ایک بیٹا باپ کے سامنے پیسے کرے ہمیں کے قرآن میں اتنے خلاف لڑکا باپ کو کہتا ہے اگر تم نے مجھے پالا ہے تو مجھ کر کے یہ کام نہیں کیا تم نے اپنی ڈیوٹی لگا مجھے سامنے تیری ڈیوٹی ہے جب میرے باپ نے تجھے نہیں پالا تھا آپ کے باپ نے آپ کو پالا تھا آج مجھے پال رہے ہیں تو مجھ کر کے یہ کام نہیں کر رہے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں مجھے پالنا آپ کی ڈیوٹی یہ آج کل کی علاقے کا حسر
دیکھنے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بہادر بنائے. میرے دیش کے بزرگوں, ابھی بھی اللہ کا فضل ہے, ایک اولاد ابھی بھی موجود ہے, اور دیکھ رہے ہماری اولادوں کو اللہ نیک رکھے. لیکن ماں باپ کا قدر, ماں باپ کی فرما برداری کریں گے. اب میں اگر اس کو لمبا کروں تو پورا آزاد, پوری تقریر ہے, یہ سارے کافی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک کریں, ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں. اسی طرح فرمایا شراب پینے والا بھی اس رات میں بچوں سے محروم رہتا. اب تو آپ جو کتنے ملائے بڑے ہوئے نظارے پر بیٹھے ہوئے تو سب کوئی ان میں صحیح معنی میں مضبوط نہیں ہے. کوئی جنگلوں تک ہمارے پنجابی کا لگ رہا ہے, جنگلوں تک کتنے ملائے بڑے بچے سب کچھ جائیں گے بالکل باہر ہے. اور جو نشہ کرتے بدبودار منہ سے حضرت علی کا نام لیتے, بس انہوں نے سمجھ رکھا کہ نشہ کر کے حضرت علی کا نام لینا ہے غیر کلندہ, سارا دن میں تجربہ دار کا تکلیف سب کچھ اسی میں, نہ نماز نہ روزہ نہ فریضت نہ طریقت نہ ہے نہ نماز کو پتہ ہے. یہ جو نشہ کر کے حضرت علی کا نام لیتی ہے, حضرت علی کا ذکر کرتی ہے, خود حضرت علی کی بات سنو. امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شرابی کسی نہر میں نہا لے, اس نہر کا پانی کسی کھیت کو لگ جائے, اس کھیت میں چارہ اور سجدہ اگے, وہ چارہ اور سجدہ کوئی گائے کھا لے تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس گائے کا دودھ پینے کے لیے بھی تیار ہوں. جس گائے نے وہ سجدہ کھایا, جس سجدے کو وہ پانی لگا, جس پانی میں شرابی نے غسل کیا, حضرت علی کے تقوی کا تجھے عالم اس کا تو شراب سے اتنی نفرت. اور آج جو جتنے دعوے دار ہیں جتنے اہل بیت کے یہ مسئلے سے کرتے تو یاد رکھو جو سب پوچھے جانے سچے حصے اہل بیت وہ ہے جو اہل بیت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں. اور حضرت علی کی تو ایک بھی بات بنائی گئی تھی, حضور نے ٹوٹے ہوئے سورت کو واپس لوٹایا تھا کہ علی تیرے حالات میں جو نہ لکھا جائے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہو گئی تھی, ان کی تو کوئی قضائی نہیں ہوئی اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. حضرت علی کو ماننے والی بات رکھو, حضرت علی کو ماننے والے کون ہیں؟ اولیاء کرام. جیسے فہم صاحب ولایت حضرت علی, یہ اولیاء اللہ کے ذکر سلسلے کئی معنوں میں یہ حضرت علی کی اولاد, یہ حضرت علی کی محبت اولاد, یہ حضرت علی کے غلام, یہ ان کے مت سے قدم کر چلنے والے ہیں کہ ان کے ولایت کے سارے سلسلے حضرت علی سے چلتے اور آپ کا حصہ ہے ہم حضرت علی کے مان لے. تو ماں باپ کی فرما برداری اس کے ساتھ ساتھ جو چڑھاتی ہے اس کی تشخیص نہیں ہے, جیسے گھر اس کی بھی تشخیص نہیں ہے. اسی طرح رشوت لینے والے, ظلم سے راہ جینے سے معصوم لینے والے, اور جب باتیں کر بیٹھے آپ کی نصیبیں دیکھتے بیٹے والے لے کر دوسرے کی قسمتیں دے گئے. تو اگر اگر وہ اتنی قسمت دین بھیڑ پہلے سب اپنی قسمت دیکھتے اور جب باتیں ماری جاتے ہیں قبضہ کرا دے تو یاد رکھو کسی کو ہاتھ دکھانا اور ہاتھ کی لکیریں وغیرہ کی باتیں کر کے اس قسم کے دے کاروان نکال کے ان کی باتیں کر کے دین اعتماد کرنے یہ سب غلط ہے. اللہ کے پاس جائے, ان سے پیار کروائے, ان سے تعلیم لے, ان سے آپ کچھ پوچھو کہ صاحب بصیرت ہے تو ان کی بات اور ہے. ذرا یہ تو دیکھتے کہ یہ خود باتیں کر بیٹھے ہوئے دوسرے کی خدمتیں دے کر ان کا حال ایسا ہی ہے. جو ایک لڑکا گیا نا تو اس نے ہاتھ دکھایا, چاہے میں 10 روپیہ دے تو تمہیں کچھ تقریر سناؤں, اس نے دیکھ لی تو ہاتھ دیکھنے والے نے کہا تو میں امریکہ جائے گا, کیونکہ تمہارے ہاتھ کی تقریریں بتا رہے ہیں تو تمہاری قسمت میں سمندر پار کا سفر لکھا ہوا ہے تو امریکہ جائے. اور جو لڑکے سے پھر میں نے تو ہماری قسمت میں امریکہ جائے لگتا ہے بڑے کچھ تو وہاں سے بہت بڑی ڈگری لے کر آئی اور تمام 7 سال گزر گئے وہ امریکہ جانا پڑنا ہوگا. پھر آگے پہلے تو 10 روپئے بطور دیے تھے تو میں تو امریکہ چھوڑ کے باہر بھی نہیں گیا. تو یہ کیا تیرے کہا اس نے کہا پھر بات وہ ہے کہ جب میں نے تیرا ہاتھ دیکھا تھا تو تیرے مقدر میں امریکہ کا آگے جانا لکھا گیا, لیکن اس کے بعد امریکہ نے گندم جہاں بھیج دی, امریکہ نے پاکستان گندم دے دیا تو تیرے مقدر میں جو دانے لکھے مدے میں جہاں آ گئے
لیکن جانتے ہیں چھوٹا ہی رہتا ہے. اور پانی بھی ادھر سے تیسرا ادھر آ گیا ہے, دانے بھی ادھر سے ادھر آ گئے ہیں. جب تمہاری مقدر میں ملتا جا رہا لکھتا پہلے میں نہیں جانا چاہیے وہ سارے ادھر سے ادھر آ گئے. تو یہ تو انتظار ہے اللہ تعالیٰ رقم کریں. تو احمدہ کی بات بتائیں تو یہ بات اور ہے. احمدہ کی شان اور ہے. احمدہ پر تو سب کچھ روشن ہوتا ہے. حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تاج اکمل بزرگ سے برداشت نہیں. ایک ساتھ جو بڑا حرام کا کام کرتے تھے تو حضرت شیخ حماد کے ساتھ گئے تو حضرت میں ملک کے شام میں جانا چاہتا ہوں تجارت کے سلسلے. اس زمانے میں گاڑیاں تھیں یا موٹر ہوائی جہاز پیدل میں سفر کرتے تھے. پہاڑی سفر جنگل صحراؤں کا سفر کئی وغیرہ لوٹ لیتے تھے. تو ایک بڑا احتیاط کرتے تھے. سبھی ایسے لوگ دن کے ساتھ ہر بات کو ہرا دیتے تھے. تو اتنے چھوٹا حضرت کیا کرے. حضرت شیخ حماد نے دن دیر مراقبہ کر کے فرمایا نہ جائے گئے تو ڈاکٹر تمہیں نکلے گے, مال بھی نکلے گے, تمہیں قتل نہیں کرتے, مال بھی جائے گا جائے گی. مقدر پر مشہور ہوتا ارادہ بدل گیا. میرے مطابق کیا ہوا, تم کو شام جانے والے تھے تو سارا ایسا معاملہ ہوا. وہ کہا گھر سے آدمی کے پاس جیتا ہے وہ کیا کرنا وہ بھی طرح بزرگ کا سائے میں بچوں وہ سب بہت ایسے آدمی کی خدمت میں اور حضرت شیخ حماد کی بات نہیں کرتی. ویسے آدمی کو برداشت کیا حضرت کا فرمایا ہے ان شاء اللہ خیر. اب انہوں نے شیخ حماد کی بات بھی کرتی. حضرت انہوں نے تجھے فرمایا ویسے آدمی نے فرمایا نہیں جائے ان شاء اللہ خیر. اور بتایا کہ خیر سے آئے گے اور نفع بھی ہو. دوسرے بات بتایا ویسے آدمی نے جاتا ہوں مجھے فرا بالکل فکر ہو اگلے میں نے فرمایا کہ چلے راستے میں ایک جگہ چھوڑ ہوئے تھے تو خواب میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. خواب ڈاکوؤں نے پکڑ کر مال نہیں کیا اور قتل کر دیا. خواب جب قتل کیا تو ہم سے نیچے گئے تو طرح سے آدمی تھا سارا میں ہم سے ویسے ڈالے موبائل وغیرہ بھی ہے. تو ویسے آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہدیہ نظرانہ پیش کیا پھر شیخ حماد کی ترمیم وہاں بھی ہدیہ نظرانہ پیش کیا اور کہا حضرت آپ نے بتایا تھا کہ مال لٹ جائے گا قتل ہو جائے گا تو میں تو زندہ برامد کر بتا دیا ہوں. آپ نے ہنس کر فرمایا حضرت شیخ حماد نے کہ ویسے آج ہم نے تقدیر کو بدل جو معاملہ بیداری میں ہونے والا تھا وہ انہوں نے فال میں تبدیل کرا دیا. بتا تو فال میں قتل ہو گیا تو نہیں باقیوں نے تجھے پکڑا یا نہیں قتل ہوا یا نہیں. یہ معاملہ تیرے ساتھ بیداری میں ہونے والا تھا تو ویسے آج ان کی دعا سے تقدیر بدل گئی. اس کو سمجھ لو ہم کہتے ہیں ان کی دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بہت کچھ رکھا ہوا. لیکن ہمیں تمہیں کیا پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بیداری میں ہونے والے ہوتے ہیں. کسی کی دعا لگی ہوئی ہے تو جو بیداری میں ہونے والا ہے وہ سامنے ہو گیا ہے. ہم لوگوں کو کوئی پتا نہیں ہوتا اس لیے ہم غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں. یاد رکھو گے ہم جاتے چاروں جب ہاتھ دکھا دیتے ہیں ان سے ہاتھ خالی ہوتا کسی نہ کسی صورت میں دعا کا خیر ملتا. لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح میں فیض ملا ہے. یہ اہل عرفان اللہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ میرے بزرگ اور دوستوں اور اللہ کی بات ہے. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ویسے دو دو آنے لے کر دیکھو گئی جب دو آنے لے کے دوسرے کی قسمت پہ دے رہا ہے جو ایسا ہی ہے قسمت میں کھڑا رہا ہوں سب سے پہلے اپنی قسمت دے گا اور اپنی قسمت سے تو کچھ کر نہیں سکتے. دوسرے کی کیا کرے گے ان سے بچے اللہ اللہ کرے اور اللہ کے طریقے پر قائم رہے. بار صورت اس رات کی پر فضیلت اور اس رات میں بخشش اور رحمت کا ذکر اور وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے پیدا نہ کرے. یہ کتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کا ڈاکٹر میں نہیں ڈال کے دیتے ہمارے اندر کون سی برائی کون سی بات ہم اس کو کہنا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے حقدار ہو جائیں. یا رب العالمین یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے اہل عقیدت اور محبت کی مجلس ہے. یا اللہ اس مجلس میں تیرے تحت سے مقبول بندے تقریم کرنا ہے اور جتنے لوگ دور قریب سے محبت کے خلاف آئے ہیں کوئی خالی نہ کرے. اپنے مقبولوں کے بغیر سب کی بخشش کرنا. یا اللہ یہ بخشش کی رات ہے. یا اللہ یہ رحمت کی رات ہے. اگر تو ہم بخشش کی رحمت کے اہل نہیں حقدار نہیں ہے کوئی ایسا نہیں رکھتے تو ان کو تیری بارگاہ سے لائے کو
مگر اپنے مقبولوں کو جاتے اس رات میں جو جاگ رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے ان کے سب کے انہیں بھی بچے بتا سکتے اگر کوئی بچ دے گا تیرا کوئی نقصان نہیں تیرا کیا نقصان ہے تیرا کوئی گھر جائے گا تیرا کوئی نقصان ہو جائے گا میرا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پھر تیری بارگاہ میں ہم بات کا کوئی تصویر بنا چل رہا ہے حضور کے خلافات کا حضور کے شہادہ کا حضور کے اہل بیت کا حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا حضور کے چاچا حضرت عباس حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا بدر والوں کا احد والوں کا حضور کی امت کے اہلیہ صلحاء کا جامع انتظار کے کسان مبارک رات میں ہمارے گناہوں کے درگزر کرنا ہم بخشش کے مستحق کے نہیں ہوں مگر اپنے حدیث کی دوسرے سکتا ہے ہمیں بخشش کا فرما دے یا رب العالمین تو بخشش کو پسند رکھتا ہے اللہ امتا حزبن کریما بحزب العصر باف اللہ یا کریم باف اللہ یا رحیم باف اللہ یا رحیم یا رب العالمین اس پاک مجلس کا صدقہ ہر ایک مجلس کے دیلا کا صدقہ ہدایت کا میں دعا کو قبول کروں حضرت کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت کی اوپر بران کرو حضرت کا سارا ہمارے اوپر بران کرو یہ ساتھ پانے کا فیض جاری رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دشمن اور ہر حافظ کو ہر کو یا رب العالمین یا اللہ ہمارے ابائے خیر ہمارے ابو اطہر حضور کی امت میں جتنے بھی شکار کا فکر سب کی مدد اللہ سلطنا غنی والدینا غنی مسائقنا غنی استادنا غنی اصحاب